सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक नए इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा ग्लोबल इशू है। ये बहुत बहुत बर्निंग इशू है। इसको कहते हैं आलूदगी, जिसको कहते हैं पोल्यूशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन है हमारे माशरे में, हमारी जमीन पे, आसमान, जमीन से लेकर आसमान तक हम मुतासिर हो रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम वाहिद भाई इकट्ठे बैठे हैं, आज इस सिलसिले में बातचीत करते हैं। तो वाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या ये आलूदगी से आप भी मुतासिर हो रहे हैं? इत्तेफाक से आपको मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा होगा कि आलूदगी से तो मैं अभी कम से कम मुतासिर हूँ, और बिल्कुल आलूदगी होगी तो आदमी मुतासिर तो होगा। लेकिन असल में मैं अगर आपको इस बात को मैं जोड़ना चाहूँ अपनी तालीमात से, मतलब ये जो इस्लामी तालीमात है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि किसी भी मजहब ने अपनी इब्तिदा इन अल्फाज पे नहीं की होगी, इक़रा बिस्मिल्लाह खलक़ल इंसान। मैं कहता हूँ कोई दुनिया का मजहब ऐसा नहीं है जिसने इन अल्फाज से अपनी इब्तिदा की। हमें सबसे पहले हुक्म ही ये दिया गया है कि पढ़, और पढ़ना क्या है, सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, ये लिटरेचर पढ़ना नहीं है, ये जो हम स्कूल कॉलेज की यानी कायनात की तख्लीक को पढ़। हाँ, इसलिए कि आगे क्या कह रहा है अल्लाह, कह रहा है पढ़ अपने रब के नाम से, खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसमें कि इंसान को नुत्फ़े से पैदा किया। क्या एक मैसेज है कि ये तुमने पढ़ना है, मतलब तमाम मामलात पे गौर करना है, सही और गलत पे नजर रखनी है, और हर सूरत में अब हमारी तो इब्तिदाई तालीम ही यही है, सोचना, ख्याल करना और मामलात को देखना, उनके मसाइल का हल करना, ये हमारी तालीमात है। अब जो अल्लाह फरमा रहा है कि पढ़ अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को नुत्फ़े से क्या एक सोच पैदा की। तो जरा सोचो तो सही कि पानी की एक नदी दूध से किस तरीके से तुमने पैदा किया, एक टास्क दे दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर व फिक्र, सोच व विचार, यानी इसके बगैर हमारे मजहब की इब्तिदा नहीं हो सकती, और हम अपने मजहब को लेकर पढ़ का मतलब ही गौर व फिक्र, गौर व फिक्र, सोच व विचार पढ़कर, जैसे आपने बताया बिल्कुल। तो अब ये क्या है, ये सोच व विचार, अब अगर हम सोच व विचार को ही खो दें, सोच व विचार को ही खत्म कर दें, तो हमारी तो इब्तिदाई गलत हो जाती है। जहाँ पे अल्लाह ने सोच व विचार को कहा, यानी एक इशारा दे रहा है ना अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, गौर तो करो कि मैंने तुम्हें कैसे पैदा किया। और फिर उसके बाद अल्लाह बता रहा है कि भाई आपने हर सूरत में गौर व फिक्र करना है, सोच व विचार करना है। आपकी बात को ऐसे में आगे बढ़ाऊंगी, एक और इसके बाद आपको पता है कि कितने अर्से तक वही नहीं आई, यहाँ तक कि लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना देना शुरू कर दिया। फिर वही आती है, जब वही आती है तो क्या होती है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कह रहा है और लपेट कर बैठने वाले उठ खड़े, वहां पे दूसरा हुक्म अल्लाह दे रहा है, क्या कह रहा है, पाकी और तहारत को अपनाओ, पाक और साफ हो जाओ, पाक और साफ हो जाओ। ठीक है। इब्तिदाई तालीम यही कि गौर फिक्र करना है, सोच और विचार करना है, अंधे बहरे गूंगे होकर जिंदगी भी गुजारना है। और फिर आप ये देखिए कि उसके बाद जो दूसरा हुक्म आ रहा है वो कहते हैं कि उनको पाकी और तहारत को इख्तियार करो। और फिर हमारे मजहब में ये हमें तालीम दी गई है कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। जिसने सफाई सुथराई कर ली, जिसने पाकी और तहारत, जिसने सफाई सुथराई का ख्याल किया, गोया उसने आधा ईमान हासिल कर लिया। ये क्यों कहा गया इसको आधा ईमान है, सफाई क्यों आधा ईमान है? इसको इसलिए कहा गया कि देखिए, जैसे कि आपने अभी बात की ना आलूदगी की, आलूदगी किस वजह से पहुंचती है? सिर्फ हमारे जहन को सो जाने की वजह से। आपका जहन सो गया, आपकी सोच और विचार काम नहीं कर रही, जिसके लिए आपको पहले हुक्म दिया गया है कि पढ़, गौर फिक्र कर, सोच और विचार कर। आलूदगी फैलेगी उसी वक्त जब आप ये देखेंगे आपकी कोई सोच और विचार ही नहीं है, आपकी कोई गौर और फिक्र नहीं है। आप बाहर निकलते अपना कचरा उठाया, नीचे फेंक दिया, अपनी बालकनी पे खड़े हुए हैं, वहां से आपने जनाब कचरा लिया, नीचे फेंक दिया, यहाँ तक के मतलब ऐसी चीजें। उसके बाद फिर क्या है, फिर आपने बहुत ज्यादा अगर किसी माशरे में एहसान किया तो आपने क्या किया, कचरे को इकट्ठा कर दिया और उसको जला दिया, जो निहायत ही खतरनाक। मतलब आपने कचरे को इकट्ठा, आप कुछ कर ही नहीं रहे, और अगर कर रहे हैं तो आप बड़ा माशरे में एहसान कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि उस कचरे को लेकर और उस कचरे को जला रहे हैं, जिससे आप 50 किस्म की गैसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारे सांस की तकलीफ का बायस बन सकती है, जो हमारे दिल के अमराज का बायस बन सकती है, जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी का बायस बन सकती है, जो ऐसे जरासीम जब हम
کچرا جلاتے ہیں تو اس سے بہت سے جراثیم ہے جو ہوا میں اڑتے ہیں، پھر اس کو آپ انہیل کرتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ساری پرابلم آ کیا ہے. جب آپ سوچیں گے نہیں، آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو آپ کی ابتدائی تعلیم ہے تو رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ اسی آلودگی کی طرف جائیں. اور جب آپ اس کو غور و فکر کریں کہ سوچیں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو پھر آپ اس آلودگی سے بچ سکتے ہیں. تو یہ جو آلودگی ہے مثلاً یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے گھر کے سامنے کچرا ہے، ہم حکومتوں کو اور جو اداروں کو، بلدیہ کو، بلدیہ کو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے حصے کا کیا کام کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں چھوٹی بھی اگر سوسائٹی ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی سویپر ہے جو آپ کے گھر کے کچرے کو لے آئے. بے شک. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ سویپر آئے گا آپ کو چاہیے کہ اس کو پراپر طریقے سے، مطلب یہ نہیں کہ اٹھا کر بس ایسی باہر رکھ دو اور وہ جیسا تیسا، اس کو پراپر پیک کر کے آپ سویپر کے حوالے پراپر پیک کرو. بلکہ میں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کروں کہ جو آپ باہر جو چیزیں دیکھتے جو ہیزرڈز اور نان ہیزرڈ ہے اس کا بھی خیال رکھیں. جو ہیزرڈز ہے نان ہیزرڈز ہے، مثال کے طور پر ہیزرڈز یہ ہے کہ آپ کے گھر میں گلاس ٹوٹ گیا ہے، آپ کے گھر میں برتن ٹوٹ گیا ہے، کوئی ٹیوب لائٹس کوئی بلب ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسی چیز جو ڈیمیج کرنے والی ہے، آپ کے پاس کوئی ٹن پیک ہے وہ ڈیمیج ہے بری طریقے سے. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر آپ نے یہ ہیزرڈز ہے، اس کو ہیزرڈز ہے، اس کی پیکنگ آپ الگ رکھیں اور آپ کے کچرے والے کو بھی شعور دے کر دیکھو یہ جو میں نے اس قسم کی پیکنگ کسی بلیک یا کسی ریڈ چاپر میں رکھی ہے یہ سمجھ لو کہ یہ ہیزرڈز ہے تو مجھے اس کو احتیاط سے اٹھانا اور احتیاط سے رکھنا. ایسا نہ ہو کہ یہ ٹوٹے پھوٹے برتن جو ہے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ کچرا اٹھانے والے کو بھی شعور اور ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ تو بیچارہ بالکل ان پڑھ جائے گا نا، اس کو تو اپنی روزی کمانی ہے، اس کو تو صرف یہ حکم دیا گیا کہ لیکن اس کو اویئرنیس کون فراہم کرے گا. آپ اس سے کہیں گے کہ دیکھو بھائی یہ جو میں دو طرح کی شاپر رکھتا ہوں نا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ایک ہیزرڈ ہے ایک نان ہیزرڈ ہے. ایک تو ایسا ہے جس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اٹھائیے اور اپنے بچے، لیکن دوسرا جو میں نے رکھا ہے یہ ہیزرڈ ہے جس سے آپ کا احتیاط کریں کیونکہ اس میں گلاس ٹوٹے ہوئے ہیں، اس میں برتن ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی ٹن وغیرہ کے پیک ہے جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. مطلب اپنے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی خیال کرنا جو آپ کی جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھنا. اب یہ آلودگی کے حوالے سے ابھی جو ساری باتیں ہوتی ہیں، اب فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی فرنیچر ہے وہ ٹوٹ گیا ہے ڈیمیج ہو گیا ہے، اس میں مختلف ہیلز لگی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے کوئی میٹلک چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو کیا کیا آپ نے توڑ اتار کے ایسی بات دیکھی آپ خیال کریں گے اس لیے کہ اس سے کسی کا پیر ڈیمیج ہو سکتا ہے، کوئی زخمی ہو سکتا ہے، کسی کی گاڑی کا ٹائر ڈیمیج ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ادارے تھوڑی ہمیں بتائیں گے، یہ تو ہمارا اپنا ایک شعور ہے. یعنی یہ وہ ہے جس کے لیے اللہ ہمارا ایک پڑھ غور و فکر کر سوچو بچار کر کہ دنیا میں جو ہے کیا کر رہا ہے اور کیا. یہ جو چیز ہے آلودگی کے لیے اس کے کنٹرول کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ عوام کو بھی اویئرنیس دیا جائے. اور ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم پڑھے لکھے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو سمجھدار اور بڑے مطلب اچھے فلاسفر اور ایجوکیٹڈ کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں اگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں تو ہماری ایجوکیشن میں کیا کام ہے؟ وہ بھی تو معاشرے میں جاری ہے نا. ہمارے ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس تعلیم کا افیکٹ بھی تو معاشرے پہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے گھر پہ ہونا چاہیے، ہمارے بیوی بچوں پہ ہونا چاہیے. تو یہ آلودگی کا صرف بلیم دے دینا اداروں کو، بلدیات کو اور حکومتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے جو چل رہے ہیں راستے میں. ناظرین بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ آلودگی کو اس طرح اگر ہم ڈیوائڈ کریں سیکشن میں ایک چھوٹے سے ایشو ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو، جیسے آلودگی میں ہم ایک بات کرتے ہیں کچرا. ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ معاشرے کی ایک مجموعی طور پہ کہ کچرا اپنا لیتے ہیں اور روڈ پہ پھینکتے ہیں. چلو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ کچرا جو ہے کیا کرتے ہیں لوگ، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ زیادہ احسان کیا اس کو جلا دیا. ہم خالی اسی ایشو کے اوپر ذرا سا غور کریں صرف آدھے منٹ تک کہ ہم نے کچرا جلایا، کچرا جلتی ہی کیا ہوا، اس سے دھواں نکلا. اب دیکھیے مقافات عمل، اللہ کا انصاف، سبحان اللہ، کہ جس شخص نے وہ کچرا جلانے کے لیے آگ لگایا سب سے پہلے وہ متاثر ہوگا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو ہم بولتے ہیں کارما، جس کو مقافات عمل،
جس کو واٹ ایور یو ڈو یو ول گیٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے آگ لگایا, سب سے پہلے اس سے دھواں نکلا, ہم نے انہیل کیا, ہم نے سانس کے ذریعے اپنے پھیپھڑے میں ڈالا, وہ بیماری ہم نے اپنے اوپر ڈالی, بیماری کو ہم نے انہیل کیا. اب اس دھوئیں کی وجہ سے چونکہ جو کچرا ہے اس کے اندر بے شمار, ابھی شیخ صاحب نے کہا کیسے, بے شمار اس میں جراثیم ہے, بے شمار اس کے اندر بیماریاں ہیں. وہ بیماریاں وہاں سے نکل کر پورے فضا میں, پورے معاشرے میں, پورے تاحد نظر آپ دیکھیے گا دھواں ہی دھواں. دراصل دھواں نہیں ہے, دراصل وہ بیماریاں ہیں. سامعین کم سے کم کوشش کیجیے آپ کہ کچرا اپنا, جیسے اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں ویسے اپنے گلی, اپنے محلہ, اپنے دروازے کو بھی, اپنے روڈ کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کیجیے. جیسا کہ ابھی واحد صاحب نے بولا کہ جی اس کو اٹھا کر کے اگر پراپر ایک جگہ ڈال دیں, ہر محلے میں چھوٹی آبادی ہو یا برگر کلاس آبادی ہو, سویپرز آتے ہیں. بالکل. اب سویپر جو ہے وہ اٹھا کر لے جائے گا. ہم کیا کریں اللہ کے لیے, ہم کیا کریں, اگر سوچیں اپنی صحت کے لیے, ہم اس کچرے کو اٹھائیں اور اٹھا کر کے ایک جگہ پراپر رکھیں. اگر لوگوں کو نہیں پتا تو جو سماجی ادارے ہیں ان لوگوں کو اس معاملے میں ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ وہ اپنے جیبوں میں اپنے پاس تھیلیاں, پالیتھین بیگ رکھیں یا کوئی بیگ رکھیں. اس بیگ میں کچرے کو لوگوں کے دروازہ کھٹکھٹا کر کے ان کو سمجھائیں کہ اپنے کچرے کو روڈ پہ نہ پھینکو اور اپنے کچرے کو پراپر ایک جگہ رکھو, تاکہ سویپر آ کر لے جائے. اور اللہ کے لیے آگ نہ لگاؤ اس کچرے میں, کیونکہ اگر کچرے کو آگ لگاؤ گے تو اس میں بے شمار بیماریاں پیدا ہوں گی. اور ہم بلدیہ کو بھی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ بلدیہ کے پاس سائنٹسٹ, ڈاکٹرز اینڈ بے شمار ایسے سورسز ہیں کہ وہ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس دھواں سے کیا نقصان ہے. بلدیہ والے کو بھی دیکھنے میں آیا ہے, ہم آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا کیا, 3 دیوار لگایا اور کچرا ڈالا, آگ لگا دیا. یہ عمل کو روکیں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے آپ لوگ احسن طریقے سے روکوائیں. ہمارے اس کام میں, ہمارے اس مشن میں آپ ہماری مدد کیجیے, چونکہ اس کچرے سے, دھوئیں سے ایک آدمی متاثر نہیں ہو رہا ہے, صرف غریب آدمی متاثر نہیں ہو رہا ہے, صرف محلے کا شخص متاثر نہیں ہو رہا ہے, بلکہ پورا معاشرہ, بلکہ ہم یہ کہنے میں بجانب ہے گلوبل سوسائٹی افیکٹ ہو رہی ہے, متاثر ہو رہا ہے. ہم کوشش کریں کچرے کو نہ جلائیں, اس کا دھواں آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. ڈاکٹر حضرات بھی اس سلسلے میں آگے آئے, اس کے نقصانات بتائیں, کیونکہ اس سے جتنی بیماریاں ہیں, آنکھوں کی بیماری, ہم سب چشمہ لگائے ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو کھانسی کی بیماری ہے, سانس کی بیماری ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب کو خارش کی بیماری ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سب جھگڑے میں مبتلا, آپ دیکھیے گا انسان لڑ رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسموک پولوشن, یہ دھوئیں کی وجہ سے. آپ کوشش کیجیے دھواں نہ نکالیں, اپنے محلے میں بھی بچائیں, اپنے آپ کو بھی بچائیں اور لوگوں کو بھی بچائیں, کیونکہ وہ ہم سب بیمار ہوں گے تو ہمارا معاشرہ خراب ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے کچرے کو محفوظ رکھیے, سویپر کو دیجیے اور اپنے علاقے میں کچروں کو آگ لگانے سے پرہیز کیجیے اور دوسروں کو بھی منع کیجیے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رول پلے کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.